اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذکر الخوارجی و صفاتہم، خوارج کا ذکر اور ان کی صفات سے متعلق کہ خارجی ایک گروہ ہوگا جو آپ علیہ السلام نے جس کے بارے میں بیان فرمایا کہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، شریر لوگ ہوں گے، اور بخاری میں 6930 نمبر حدیث ہے، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا جس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ آیات جو کفار سے متعلق ہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نشانی ایک یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور کافروں سے نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اور بھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس کا ذکر آگے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب جیرانہ کے مقام پر آئے اور حنین کا جو سامان تھا وہاں غزوہ حنین سے جو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس برکت سے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو چاندی تھی جو حضرت بلال کے کپڑے میں تھے اور آپ علیہ السلام لوگوں کو دے رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک آدمی نے کہا یا محمد اے محمد عدل کرے، یعنی آپ علیہ السلام بھر بھر کے دے رہے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، تالیف قلب کے لیے دے رہے تھے، تو اس نے کہا عدل کرے۔ آپ نے فرمایا ویلک، بربادی تیرے لیے، ومن یعدل اذا لم اکن عادل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ پھر تو میں تو خسارے میں ہوا، اور میں نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے دین پہنچایا نہیں اگر میں عدل نہ کروں۔ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ آپ عدل کریں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ دانی، یا رسول اللہ حضور مجھے اجازت دیں، فاقتل ھذا المنافق، اس منافق کو میں قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، یہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، کہ لوگ باتیں کریں گے کہ محمد جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے گستاخی، نبی علیہ السلام کی سری گستاخی ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ کہا جائے کہ بھی آپ عدل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس میں حکمت عملی کے ساتھ، آج اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو وہ تو گستاخ رسول ہے، لیکن وہ ابتدائی زمانہ تھا یا نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو درگزر کر دیتے تھے، لیکن اب قانون ہے کہ ان کو درگزر نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی لوگ اسلام میں آ رہے تھے، اگر اس طرح منافقوں کو مارا جاتا تو پھر اسلام میں آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ دوسرا ایسے کافی سارے منافق تھے جو بعد میں انہوں نے توبہ کر لی۔ خیر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے اسے مارا، اجازت دی آپ کو، تو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہا ہے، بہانہ بن جائے گا نا دوسرے لوگوں کو، بھائی ہم اسلام کیوں لائیں، یہ تو محمد تھوڑی تھوڑی بات میں مار دیتا ہے۔ فرمایا وَأَصْحَابَهُ، اور اس کے ساتھی جو ہے نا یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لیکن ان کے گلے سے نیچے قرآن نہیں جائے گا، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اس کی مزید آگے بھی جو ان کی صفات ہیں جو بیان ہو رہی ہیں، تو یہ یعنی کتنی بڑی جرت والی بات ہے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ کہنا کہ آپ جو ہے وہ عدل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی روایت میں یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے آپ علیہ السلام کے لیے سونا بھیجا، یمن سے، ابھی وہ کلیئر نہیں تھا، اس میں کچھ مٹی وغیرہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے تقسیم کیا تو 4 لوگوں کو کافی سارا آپ نے دیا، اقرا بن حابس کو آپ نے کافی سارا دیا، اوینا کو دیا، ٹھیک ہے، الکما کو دیا، اور زید الخیر کو دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ قریش کو یہ بڑا برا لگا جو کہ یہ کیا ہوا، تو آپ علیہ السلام نے تو نجد کے سردار تھے، کافی نجد کے سرداروں کو آپ نے دے دیا، اور ہمیں آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا انما فعلت ذالک، میں نے اس لیے کیا لتعلفہم، تاکہ تالیف قلب ہو، یعنی دل کو جو ہے نرم کرنے کے لیے کہ چلو انہیں کچھ ملے گا تو اسلام کے اور قریب آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھیں اگر بھوکے کو کھانا کھلایا جائے تو وہ نرم ہو جائے گا،
تو ان کو دیا جائے گا تو اسلام میں نرم ہو جائیں گے۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگ آتے تھے لالچ کے لیے، آپ علیہ السلام بھر بھر کے دیتے تھے ان کو، تو پھر وہ بعد میں پکے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا جو ہے نا، یہ تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں، فجا رجل، ایک آدمی آیا، کس اللحیہ، گھنی اس کی داڑھی تھی، اور جو اس کے گال تھے وہ ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں جو اس کی جو اندر ہوئی تھی، اور جو ماتھا اس کا نکلا ہوا تھا، اور جو ہے اس نے سر جو ہے نا یعنی بال منڈائے ہوئے تھے، یعنی کہ ٹینڈ کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ شخص کی نشانی آ رہی ہیں۔ اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرے، یعنی کہ اتنی اس نے، آپ علیہ السلام فرماتے فمن یطع اللہ، تو پھر کون اللہ کی اطاعت کرے گا اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ تو پھر کون جو ہے وہ مجھے امین دنیا میں، یامننی علی اہل الارض، پھر کون مجھے دنیا میں امین تسلیم کرے گا اگر میں یہ کام نہ کروں، اگر تو مجھے امین نہ سمجھو؟ ہاں، تو پھر وہ شخص چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، غالباً یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نہیں نہیں، اس کی نسل میں سے ابھی قوم آئے گی، قرآن پڑھیں گے، ان کے گلوں سے آگے قرآن نہیں جائے گا، اہل اسلام سے قتل کریں گے اور یہ مشرکوں کو چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے، اسام تیر جو ہے شکار سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں ان کا زمانہ پاؤں گا تو میں انہیں قتل کروں گا ضرور، عاد قوم کی طرح نبی علیہ السلام فرماتے میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ پھر حضرت علی کے زمانے میں ان کا ظہور ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کا جو حال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مزید اگلی جو روایات ہے اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ حضرت علی نے یمن سے سونا بھیجا تھا، پھر آپ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو دیا۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس نے ایک شخص آیا، اس نے یہ باتیں کی۔ ٹھیک ہے، اس میں یہی ہے، گھنی داڑھی والا تھا اور اس نے ٹنڈ کرائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور پنڈلی سے اوپر اس کا تیبند تھا، بڑا یعنی پکا تھا جو ہے اپنے حساب سے، یعنی کہ پورا شریر پر چلنے والا تھا، ٹنڈ بھی کرائی ہوئی تھی، آنکھیں اس کی اندر گھسی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے جی، اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرے۔ تو آپ نے فرمایا تیری بربادی ہو اگر میں اس طرح نہ کروں، تو مجھے اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو پھر اللہ سے کون ڈرے گا زمین پہ؟ پھر وہ چلا گیا۔ خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، یہ نماز پڑھیں گے، اور وَكَمْ مِن مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، ایسے نماز پڑھنے والے جو ان کا دل اس نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح آگے بھی احادیث الفاظ ہیں کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن بڑا پیارا قرآن پڑھیں گے، ان کے گلے سے نیچے نہیں نکلے گزرے گا، یعنی عمل نہیں ہوگا ان کا نیچے۔ ٹھیک ہے نا، اور دین سے یمرقون من الدین، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے وہ شکار سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے روایت آتی ہے کہ وہ جو شکاری وہ دیکھتا ہے کہ تیر کو کچھ لگا ہی نہیں ہے، نہ اس کے پر کوئی خون کا نشان ہے، نہ اس کے جو لکڑی اس پر خون کا نشان ہے، نہ اس کا جو پھل ہوتا ہے اس پر خون کا نشان ہے۔ تو یہ اس طرح دین سے یہ نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ آگے بھی یہی اسی طرح روایت خوارج سے متعلق ہے۔ اچھا، ابو سعید خدری سے پوچھا کہ حروریہ کے بارے میں، آپ جانتے حروری یہ مقام جگہ تھی حرورہ، تو وہاں سے یہ نکلے تھے ان کا گروہ، تو اس لیے ان کو حروریہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے نا، تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا تھا یخرج من فی هذه الامہ، اس امت میں کچھ لوگ نکلیں گے، ٹھیک ہے نا، تحقرون صلاتکم ما صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے حقیر جانو گے، یعنی اتنی وہ نماز اس طرح پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ سے حضور فرمائے قرآن پڑھیں گے، ان کے گلے سے قرآن نیچے نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور وہ جب تیر شکار سے نکل جاتا ہے، وہ جو شکاری وہ دیکھتا ہے، اس تیر کو دیکھتا ہے کہ اس کو تو کہیں خون لگا ہی نہیں، ظاہر جب اس شکار کو مارتے ہیں نا تیر چبھ جاتا ہے، پھر اسے اس کا جو پھل ہوتا ہے سامنے والا جو اس کو پھل بولتے ہیں، اوپر والے حصے کو پر بولتے ہیں، تو وہ پھر لگتا ہے تو اس میں خون جم جاتا ہے،
ظاہر ہے اس تیر کی وجہ سے وہ آگے شکار مرا ہے جو بھی جانور ہے، لیکن یہ آر پار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو ہے نا وہ دین سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر ہے جی ارسلان صاحب۔ جی یہاں پر جو یہ دین سے نکل جانے کی بات کی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ یعنی کہ یہ دین سے نکل جائیں گے، ان کے عقائد کفریہ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ان کے نظریات، ان کی چیزیں، جیسے نبی علیہ السلام کی گستاخی، اور جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، ہم کوئی مصالحت اللہ کے علاوہ کوئی مصالحت کر ہی نہیں سکتا، اس طرح کے ان کے نظریات ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور سخت دل ایسے ہوں گے کہ وہ حضرت علی کے گروہ سے ایک غلام، ایک آدمی تھا حضرت علی کا، تو اس کا بچہ لے گئے، روایتوں میں آتا ہے بچہ لے کے اس کے پیٹ میں نیزہ گھما کے تو اوپر ایسے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کی بیگم جو تھی حاملہ تھی اس کو لے گئے، اس کے پیٹ چیر دیا، ٹھیک اللہ ہے، اکبر۔ اتنے اللہ اکبر۔ خطرناک۔ پھر وہاں سے ایک آیا، اس نے کہا جی کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی میں فلاں باغ سے گزر رہا ہوں، آیا ہوں تو میں کچھ پھل لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا تم پھل لے کے آئے ہو تو مالک سے اجازت لی ہے تم نے؟ تو وہ جو غلام تھا نا حضرت علی کا یا نوکر تھا، اس کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اس کے بچے کو انہوں نے شہید کر دیا، اس کے بیوی کے پیٹ پر انہوں نے جو ہے نا وہ مارا نیزہ۔ تو وہ غلام بندہ ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا یار کیسے تم متقی پرہیزگار ہو، ایک پھل کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جو ہے وہ یہ پھل لینے سے پہلے تم نے مالک سے پوچھا کہ نہیں پوچھا، ادھر تم نے میرے بچے کو شہید کر دیا، میری بیوی کا پیٹ چیر دیا، مجھے پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، تو کیسی تمہاری پرہیزگاری ہے؟ اس طرح ایک طرف اتنا پرہیزگار ہوں گے کہ ہم کسی کا پھل نہ کھائیں، اور دوسری طرف اس طرح کا ظلم کریں گے۔ اچھا، وہ جو مشہور ہے ذوالخویسرہ، وہ اس روایت میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ذوالخویسرہ آ گیا، بنی تمیم میں سے ایک شخص ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اعدل، عدل کریں محمد، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ فرمایا بربادی تیرے لیے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ پھر تو میں ناکام ہوا، پھر اور میں خسارے میں ہوں اگر میں عدل نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، تو آپ علیہ فرمایا نہیں، دعو، آپ اس کو چھوڑ دیں، فإن لو اصحابن، ٹھیک ہے، اس کے ایسے ساتھی بھی، اصحاب بناتے ہیں ساتھی، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے کافی ساری پرانی ویڈیو میں نے بنائی تھی، تو کہا تھا جی یہ بھی حضور کے صحابی ہوں گے، صحابی سے مراد یہ ساتھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو صحابہ تو وہ ہے نا جو نبی علیہ السلام کے سچے جو ساتھی، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں جو اللہ کو پیارے ہوئے، نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں جو ہے نا وہ زیارت کی، اسے صحابی کہتے ہیں، یا لغوی معنی ہے ساتھی۔ حضور نے فرمایا اس کے ساتھی ہیں، یحقر احدکم صلاتہم، تو آپ اپنی، تم میں سے کوئی ایک اپنی نماز کو حقیر جانے گا ان کی نماز کو دیکھ کے، اور ان کے روزوں کو دیکھ کے اپنے روزوں کو حقیر جانے گا۔ یہ قرآن پاک پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں سے نیچے نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکا سے نکل جاتا ہے، اور وہ بندہ دیکھتا ہے، اس کے پھل کو دیکھتا ہے، اس پر کوئی خون کا اثر نہیں ہوتا، اس کے رصاف، اس کے پر کو دیکھتا ہے، اس میں بھی کوئی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی اس طرح یہ کیا ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، آگے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ فرقہ نکلے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں دو فرقے موجود ہوں گے، جو حق والا ہوگا وہ اس کو قتل کرے گا، مسلمانوں کو دو فرقے ہوں گے، اور میں سے تیسرا ایک نکلے گا، تو دونوں میں سے جو زیادہ حق والا ہوگا نا وہ اس نئے کو کیا کر دے گا، قتل کر دے گا۔ تو دو کون سے؟ مسلمانوں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ خوارج نکلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ خارجی جب یہ نکلیں گے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے کیا کریں گے، جہاد کریں گے۔ فرمایا جو اقرب الحق ہوگا، حق کے زیادہ قریب ہوگا، وہ ان کو قتل کرے گا۔ تکون فی امتی فرقتان، ٹھیک ہے، میری امت میں دو فرقے ہوں گے، فتخرج من بینہما معرکۃ، ایک اور فرقہ نکلے گا، ٹھیک ہے، تو جو حق کے قریب ہوگا وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا،
لڑے گا۔ تو حضرت علی نے پھر ان کو مار مار کے ڈھیر کیا تھا، یہ آگے پھر روایات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اقرب الطائفین من الحق، جو حق کے قریب گروہ ہوگا وہ کیا کرے گا، اس فرقے کو مارے گا، قتل کرے گا، یہ آپ علیہ فرمایا۔ اب یہ باب جو آ رہا ہے اسی میں سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، باب تحرید علی قتل خوارج، خوارج کے قتل پر ابھارنا، کہ خوارج کو جو ہے نا قتل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ کسی بھائی نے میسج کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی ارسلان پڑھ کے بتائیے گا کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے جی میں دیکھتا ہوں۔ جی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی حدیث بیان کروں نا، تو آسمان سے گر جانا میرے لیے محبوب ہے اس بات پہ کہ میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیز منسوب کروں جو آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی، یعنی اتنا میں اس بات کو برا جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو اور میں تمہیں بتا دوں، ٹھیک ہے۔ جو میں نبی علیہ السلام کے طریقے سے تمہیں بتاؤں گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا۔ باقی رہی بات جو ہے وہ جنگ کی، تو یہ دھوکہ ہے، اس میں تو چالیں چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کہا کہ آپ علیہ السلام سے میں نے یہ بات سنی ہے، حضور نے فرمایا سیخرج فی آخر زمان قوم، ٹھیک ہے، آخری زمانے میں قوم نکلے گی، نوجوان لڑکے ہوں گے، ٹھیک ہے، بیوقوف قسم کے، یہ باتیں بڑی اچھی کہیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکاس نکل جائے گا۔ جب تم انہیں ملو فقتلوہم، تو انہیں قتل کرو، فإن فی قتل اجرا، تو قیامت کے دن اس کا تمہیں بہت اجر ملے گا۔ تو یعنی خوارج سے قتل جہاد کا کام یہاں حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا، یہ میسج آیا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جو ہوا تھا وہ 63 سال کی عمر میں ہوا تھا، اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو جی جی اس کے اندر جس طرح مطلب اب بالکل آخری زمانے میں جس طرح 62 سال کی عمر میں یا 60 سال کی عمر میں جو بچے پیدا ہوئے اس دور میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ نے ان کو اٹھایا، پیار کیا، یا جس طرح کئی روایتوں میں آتا ہے نا کہ آپ کہ کسی صحابی کے بچے کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا یا دعائیں دی، تو وہ کیا صحابی، وہ بچے جو ہیں وہ صحابی کہلائیں گے؟ یہ سوال ہے۔ چلے ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے، اس کو پوری تحقیق سے نا پھر ہم جواب دیں گے، اس کو پڑھ کے نا مطالعہ کر کے مزید اس پہ، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ چلے تو آگے ہے خوارج کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے خوارج کا ذکر فرمایا، اس میں ایک بندہ ہوگا جس کا ہاتھ جو ہے نا کس طرح کا ہاتھ ہوگا، جیسے عورت کا پستان ہوتا ہے، اور بالکل اس کا جو ہے نا یہ کاندھا جو ہے نا، یہ کاندھا بالکل نرم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے وعدہ دیا کہ وہ اس کو قتل کریں گے، یعنی آپ علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، اچھا، یعنی پھر آگے قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ ایسا شخص ہوگا۔ پھر آگے روایت میں کہ ایسے شخص پر حضرت علی نے ڈھونڈا، غالباً اس روایت میں وہ نہیں ملا، پھر آپ وہاں سے اٹھے اور خود جا کے آپ نے ڈھونڈا کہ یہ بندہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ اچھا زید بن وہب جونی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس گروہ میں تھے جس میں حضرت علی تھے، ٹھیک ہے، وہ خوارج کی طرف نکلے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، ٹھیک ہے، تمہاری قراءت ان کی قراءت سے نہیں ہوگی، یعنی وہ اس طرح نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ گمان کریں گے کہ وہ ان کے لیے، لیکن ان کے خلاف ہوگا قرآن، ٹھیک ہے، نمازیں ان کی حلق سے اوپر نہیں جائیں گی، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکاس نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی نشانی یہ کہ ان میں ایک بندہ ہوگا جس کا جو بازو ہے نا، ٹھیک ہے، تو بازو اصل طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا بازو ایک عورت کی پستان کی طرح بالکل یہ نرم ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی نشانی ہے۔
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تم معاویہ اہل شام کی طرف جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے جاتے ہو اور ان کو چھوڑتے ہو تاکہ پھر بعد میں تمہارے بچوں کو تکلیفیں پہنچے، پہلے ان کو قتل کرو، یہ خوارج ہیں، ٹھیک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں لڑائی کا حکم ہے۔ تو کہتے پھر لڑائی ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر مار مار کے ڈھیر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کو ڈھونڈو، وہ کدھر ہے بندہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ملا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود گئے اور پھر اس کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور فرما کہ یہ بندہ التمسوا فیہ المخدف، اس بندے کو ڈھونڈا گیا جس کا بازو جو ہے وہ عورت کی پستان کی طرح بالکل نرم تھا۔ خود حضرت علی فقام علی بنفسہ، حضرت علی خود وہاں سے یعنی کہ اٹھے، پہلے تو ساتھیوں کو بھیجا کہ آپ ایسے بندے کو ڈھونڈ کے لے آؤ، تو وہاں جا کے دیکھا لوگ جو ان کو مارا تھا وہ ایک دوسرے پر پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو آگے پیچھے کیا اور پھر نیچے سے وہ بندہ نکلا، تو یعنی جس کا بازو جو بالکل نرم تھا، تو آپ نے تکبیر پڑھی، فرمایا صدق اللہ و بلغ رسول، اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان کی نشانی یہ کہ ان میں سے ایک بندہ ہوگا جس کا بازو بالکل نرم ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ بندہ ہے، تو وہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا نیچے پہ، حضرت علی نے خود اس کو نکالا، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو نبی علیہ السلام نے جس کی نشانی بیان فرمائی تھی، اور یعنی مار مار کر ان کو ڈھیر بنایا تھا۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں نا کہ بھائی حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جنازے پڑھائے خوارج کے؟ ان کو تو مار مار کے ڈھیر بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ لا حکم الا للہ، یہ کہتے ہیں نا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا باطل، بات تو اچھی کرتے ان کا ارادہ اس میں باطل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کی جو صلح ہوئی تو اس میں یہ لوگ راضی نہیں تھے، وہ کہتے تھے بھائی صلح تو ہو ہی نہیں سکتی، صلح تو اللہ کرے گا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، تم نے بیچ میں آپ نے حکم کیوں بٹھائے ہیں، ثالث جسے کہتے ہیں، ان ثالثوں نے کیوں فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی فرمایا قرآن پاک میں ہے، حضرت علی نے پھر حضرت عباس کو بھیجا، عبداللہ بن عباس کو، کہ قرآن پاک میں ہے کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو کچھ لوگ ثالث ہوں، ایک بیوی کی طرف، ایک شوہر کی طرف، ایک میاں کی طرف اور بیوی کی طرف، تو وہ لوگ آپس میں صلح کرائیں، اگر ان کا آپس میں نیک ارادہ ہوگا تو اللہ ان کے درمیان صلح بیان فرما دے گا۔ تو یہ انہوں نے پھر مثال دی قرآن سے کہ یہ صلح کر سکتا ہے بندہ، وہ کہتے نہیں صرف اللہ حکم الا اللہ، حکم صرف اللہ کی طرف سے ہوگا، حاکم جو بنے گا یا ثالث بنے گا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ حضرت علی فرماتے بات تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن ان کا ارادہ اس سے کیا ہے باطل ہے کہ صرف بھائی جو ہے اللہ ہی حکم فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے معاملات چلانے ہیں۔ تو یہ خاص طور پر حضرت علی کا قول بڑا مشہور ہوا کہ بات ان کلمۃ حق کی، کلمہ حق کا ہے لیکن ارادہ اسے ان کا کیا ہے باطل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہی حدیث کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے جن کی قرآن جو ان کے گلوں سے آ کے یعنی نیچے نہیں اترے گا، اور اس میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس کا جو ہے وہ بازو جو ہے بالکل کیا ہوگا نرم ہوگا، اور حضرت علی نے فرمایا دیکھو اس بندے کو، ہاں انہوں نے اس کو نہیں پایا، فلم فقال ارجعوا، واپس جاؤ اور اس بندے کو ڈھونڈو، تو اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ فرمایا، پھر اس کو ایک گڑھے میں لوگوں نے اس کو پایا گیا کہ وہ گڑھے میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھا گیا کہ واقعی اس کا ہاتھ جو ہے بالکل نرم ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ خوارج جو ہیں مخلوق میں شریر قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا باب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان بعد من امتی، میرے بعد ایک گروہ آئے گا، سیکون بعد من امتی قوم یقرؤون القرآن، ایسی قوم قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے قرآن نہیں جائے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکاس نکل جاتا ہے، یعنی دین سے نکل کے واپس نہیں آئیں گے، ایک ہوتا ہے نا کہ خطا ہو گئی واپس وہ آئیں گے نہیں، اور ہم شر الخلق، یہ مخلوق میں شریر لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ مخلوق میں کون ہوں گے؟ آج بھی ہیں میرے خیال میں، شام میں بھی کافی خوارج کا ذکر ہے، اور کیا کہتے ہیں، امام شامی نے ابن عبد الوہاب نجدی کو بھی خارجیوں میں شامل کیا ہے۔ اچھا، آگے حدیث ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں یتیہ قوم قبل مشرقی، ٹھیک ہے، یہ قوم مشرق سے نکلے گی، جو مکہ مدینے سے مشرق ہے نا وہ نجد ہی ہے، وہاں سے نکلیں گے، اور ان کی ایک نشانی ہوگی کہ وہ سروں کو جو ہے وہ منڈائیں گے، حلق کروائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے خوارج سے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی بھائی خوارج سے متعلق مزید کچھ چیزیں جانتا ہے تو وہ ضرور بیان فرمائے۔ جی جواد صاحب۔ میں نے آپ سے سوال کرنا تھا کہ کچھ آج کل کے نوجوان ایسے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے خوارج پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، تو آپ کون ہوتے ہیں دوسروں کو فتویٰ لگانے والے، اسلام سے خارج کرنے والے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ سوال دوبارہ فرمائیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کچھ آج کل کے نوجوان ایسے باتیں کرنے شروع ہو گئے کہ صحابہ کرام نے خوارج پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، تو آپ کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ لگانے والے؟ ہاں، خوارج پہ کفر کا فتویٰ صحابہ نے لگایا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ یہ کافر ہیں، حدیث میں بتا دیں۔ ہاں کافر ہیں، حدیث میں ذکر ہے کہ خوارج جو ہے کافر ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو فتویٰ صحابہ نے لگایا ہوا ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائی تو جھوٹ ہے، پھر آگے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ اگر اذان دیں گے تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو قتل کریں تو پھر ہم ساتھ نہیں دیں گے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس میں لفظ یہ ہے کہ اگر وہ اذان ہوگی تو اس اذان کا جواب دیں گے، یہ نہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور دوسرا کہ وہ جو روایت ہے وہ اس میں بھی ضعف ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی عبدالرفیق صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی بس میں سن رہا ہوں، جی میں سن رہا ہوں بس۔ ہاں، تو یہ خوارج جو ہے وہ خطرناک قسم کی لوگ تھے، خاص طور پر ابھی میرے خیال میں شام میں جو بھی ان کی ہے باقیات ہیں، اور ابھی جو ہے اپنا افغانستان میں بھی اس کی جو خاص باقیات ہیں، جو مسلمانوں کو، اب دیکھیں نا شامی جو تھے وہ مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، لیکن جو ہے وہ اسرائیل کی طرف نہیں گئے۔ تو جی ارسلان صاحب۔ جی یہی سنا ہے کہ شام کے اندر بہت سارے مزارات ان لوگوں نے ڈھا دیے تھے۔ ہاں، مزارات، بے حرمتیاں کی، حضرت زینب غالباً ان کی قبر انور کو بھی اکھاڑا انہوں نے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے جی کی۔ حضرت خالد بن ولید کے مزار پہ بھی حملہ کیا تھا انہوں نے، ابن عربی، اور اس طرح بہت سارے مزارات وہاں پہ جو باقیات تھی نا صالحات کی، خراب کیا، ان کو بہت زیادہ خراب کیا یہ شامی حکومت کے ساتھ مل کے۔ اگلا باب، باب تحریم زکوٰۃ علی رسول، نبی علیہ السلام پر زکوٰۃ حرام ہے لینا، اور آپ کی آل پر اور بنی ہاشم پر، بنو مطلب پر، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آل علی، آل عباس، آل جعفر، ٹھیک ہے، تو یعنی حضرت علی کی اولاد، عباس کی اولاد، جعفر کی اولاد، ٹھیک ہے، جو بنو ہاشم ہے ان پر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، اچھا فرماتے ہیں کہ ایک بار حسن بن علی نے ایک کھجور لی، صدقہ کی، منہ میں ڈالی، تو آپ نے فرمایا نکالو، تھو تھو کرو، نکالو اس کو، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ تو جو سید زادے ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہاں باقی یہ صدقہ واجبہ یہ نہیں، باقی جو نفلی صدقہ ہے وہ دینا چاہیے۔ اچھا، میرے 5 سال پہلے یو کے سے ایک بھائی تھا، اس کی بڑی اچھی عادت تھی، اس نے کہا جی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پھر ہم آپس میں مہینے میں ہوں، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، وہ لوگ کچھ پیسے اضافی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم سیدوں کو دیتے ہیں۔ تو میرے سے اس نے رابطہ کیا کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسے سید ہیں ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ فلاں ہیں، تو پھر ہم نے ان کو پیسے بھیجے۔ اچھا، وہ انسان، ان کا مسئلہ بن گیا وہ یہ کہ کسی نے تھوڑے رکھ لیے، کسی نے زیادہ رکھ لیے،
جن کو تھوڑے ملے تو میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ بھائی وہ آپ کی ہیلپ کرتے رہیں گے تو آپ ادھر ڈائریکٹ جو ہے نا نہ کریں، میرے سے بات کرنی جو بھی کرنی ہے۔ خیر انہوں نے ڈائریکٹ جو اس بھائی سے بات کی کہ فلاں کو اتنے مل گئے، مجھے تھوڑے مل گئے، یہ مل گئے، تو بیچارہ وہ نا ڈسہارڈ ہو گیا، تو بعد میں اس نے یہ کام ہی چھوڑ دیا، یعنی میرے راستے سے دینا چھوڑ دیا، باقی کسی اور راستے سے دیا ہوگا تو الگ بات ہے۔ تو ایک تو ان کا عمل اچھا تھا کہ وہ سیدوں کو دینا چاہتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ قریبی اگر ہمارے کوئی سید ہو، کیونکہ زکوٰۃ تو ان پر حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں، نفری صدقات ویسے ہیلپ کیا کریں، تو یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں مجھے ایک بات ہی آ گئی تو میں نے آپ کو بتائی۔ جی مبشر صاحب۔ حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کسی سید کی غیر سید سے شادی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی وائف ہو یا اس کا ہسبینڈ ہو، تو حضرت وہ لوگ لے سکتے ہیں وائف یا ہسبینڈ میں سے کوئی ایک جو سید نہیں ہے؟ ہاں اس کو دے سکتے ہیں، شوہر کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وائف کو نہیں دیں گے، جو ہسبینڈ ہوگا اس کو دیں گے، وہ پھر آگے اپنے حساب سے چلائے گا۔ آگے حدیث میں آئے گا کہ بریرہ کو صدقہ ملتا تھا، نبی علیہ السلام کو کھا لیتے تھے، فرمایا کہ صدقہ بریرہ تک پہنچتے اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ جی ٹھیک ہو گیا، تو آگے بھی اسی طرح ہے۔ جی ارسلان صاحب۔ جی بس میں نے یہی کہنا تھا کہ ہاں اس میں شوہر کو دیا جا سکتا اور ان کی آگے جو اولاد ہوگی، کیونکہ نسب باپ سے چلتا، اگر ہاں جی، باپ سید نہیں خاص طور پر سیدہ کو نہیں دیں گے، شوہر کو دیں گے، وہ آگے خرچ کرے گا، پھر سب کھائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ علیہ فرماتے میں گھر جاتا ہوں اور میں وہاں ایک نا کھجور پاتا ہوں میرے بستر پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اٹھا کے کھا لوں، پھر میں اس کو نہیں کھاتا کہ کہیں یہ صدقے کی تو کھجور نہیں ہے، پھر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ میں اس کو کھجور کو نہیں کھاتا کہ کہیں یہ صدقے کی تو نہیں ہے، پھر میں نہیں کھاتا۔ ٹھیک ہے، باب و ترک استعمال آل نبی صدقہ، وہی صدقہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں بھی وہی عباس بن مطلب اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق مکالمہ ہے، اس کا ذکر ہے کہ حضرت عباس نے اور عربیہ نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں، جس طرح حضور دوسروں کو امال بناتے ہیں کہ صدقے پر معمور کرتے، تو ہمارے بچوں کو معمور کر دیں۔ تو جو بچے گئے، نبی علیہ السلام نے ان کی شادی کر دی، فرمایا فلاں فلاں بھائی تم لڑکی دو، اجازت دو تو میں تمہاری بیٹی کی لڑکی میں اپنے بھتیجوں سے کر دیتا ہوں، تو آپ نے ان کی شادی کر دی تاکہ وہ اپنی محنت مزدوری کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں اس کو خلاصہ میں نے یہ بتا دیا آپ کو۔ ہاں جی، وہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام داخل گھر آئے تو آپ نے پوچھا کوئی کھانا ہے، کھانا پینا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ نہیں کھانا نہیں ہے ہمارے پاس، ہاں ایک ہڈی ہے بکری کی، ٹھیک ہے، تو ہماری ایک جو ہے وہ نوکرانی تھی یا سمجھو ٹھیک ہے لونڈی تھی، اس کو صدقہ ملا تھا، تو فرمایا وہ لے آؤ۔ ٹھیک ہے، صدقہ اپنی جگہ پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، آگے اس کی مزید جو ہے وضاحت آ رہی ہے اسی روایت کی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ بریرہ کو جو ہے نا آپ علیہ السلام نے ایک بکری، ایک گوشت آپ نے دے دیا صدقے کا، صدقہ کر دیا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، عہدت بریرت الی النبی، یعنی بریرہ نے نبی علیہ السلام کی طرف گوشت بھیجا جو انہیں صدقہ کیا گیا تھا، تو آپ علیہ السلام فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے کیا ہدیہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر روایت آئے گی جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بکری بریرہ کو دی تھی صدقے کے طور پر، تو پھر وہ واپس اس نے دے دی، تو آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو صدقہ دیا، اس نے پھر ہمیں دیا جو ہمارے لیے کیا ہے ہدیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک گائے کا گوشت لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ صدقہ کیا گیا بریرہ پر، فرمایا ہوا لہا صدقۃ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے، ولنا ہدیۃ، اور ہمارے لیے کیا ہے ہدیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھی کوئی ایسا دوست ہو غریب ہے
اچھا اس میں آگے روایت جو آئے گی اسی میں بھی علماء نے ٹھیک ہے. تو اگر ساتھی یہ کوئی اس کو غریب اگر کوئی اس کو دیتا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا. وہ آگے جب کھلائے گا تو وہ دوسرے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہدیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ باس علی رسول اللہ علیہ وسلم بشاتن من الصدقۃ، نبی علیہ السلام نے میری طرف ایک جو ہے نا بکری بھیجی صدقہ والی، نبی علیہ السلام نے بھیجی. تو میں نے پھر وہ اس کا جو ہے نا گوشت حضرت عائشہ کی طرف بھیجا. جب آپ علیہ السلام آئے عائشہ کے پاس، فرمایا تمہارے پاس کوئی کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نصیبہ، یہ ام عطیہ کا جو ہے نا دوسرا نام نصیبہ ہے، لقب. نصیبہ نے ہماری طرف بکری بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ نے ان کی طرف بھیجا تھا بکری کا گوشت. فرمایا انہا قد بلغت محلہ، ٹھیک ہے وہ پہنچ گئی، ہم نے اس کو صدقہ بھیجا اس تک پہنچ گیا. اب وہ جو اس نے ہمیں بھیجا ہے ٹھیک ہے وہ ہدیہ ہے. اب اس سے محدثین نے ہیلا بھی نکالا ہے کہ مطلب آپ مسجد کو پیسے دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مسجد کو زکوٰۃ تو نہیں لگتی، آپ ایسے آدمی کو دیتے ہیں جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، تو وہ پھر سارے مسجد کو دے دیتا ہے، مدرسے کو دے دیتا ہے، کہ اس طرح مطلب یہاں سے نکلتا ہے اور نکالا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت ام عطیہ نبی علیہ السلام نے صدقہ بکری کا یعنی دیا، بکری اس نے پھر ظاہر ہے وہ ذبح کی بکری، اور پھر وہ گوشت تقسیم کیا اور نبی علیہ السلام کے گھر بھیج دیا. تو گھر والوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے بکری دی تھی نا اس کو، تو وہ اس کا گوشت آ گیا. فرمایا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ تک پہنچ گیا، اس کے لیے صدقہ ہے، اور پھر دوسری روایت میں کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدیہ ہے. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام ہدیہ قبول کرتے تھے اور صدقہ واپس کر دیتے تھے. یعنی کوئی بھی آپ علیہ السلام کے پاس چیز آتی تو آپ اس سے پوچھتے کہ یہ صدقہ ہے کہ ہدیہ ہے. اگر کہتا ہے ہدیہ ہے پھر آپ کھاتے، صدقہ ہے پھر صحابہ کو آپ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام جب کوئی کھانا آتا اس سے پوچھتے، اگر وہ کہتا کہ ہدیہ تو آپ اس میں سے کھا لیتے، اگر کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو پھر آپ نہ کھاتے، پھر ساتھیوں کو دے دیتے کہ آپ لوگ اسے کھائیں. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام کے پاس جب قوم کوئی صدقہ لے آتی تو آپ علیہ السلام انہیں دعا دیتے اللہم صلی علیہ، اللہ ان پر درود بھیج. ٹھیک ہے. تو یہ روایت کرتے حضرت عبداللہ بن اوفا. عبداللہ بن اوفا کہتے ہیں پھر میرے والد صاحب بھی صدقہ لے آئے، اوفا، ابو اوفا. ٹھیک ہے نا. تو آپ علیہ السلام نے انہیں پھر دعا دی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہ درود بھیج آل ابی اوفا پر. ٹھیک ہے جی. اب یہاں محدثین کا اس میں جو ہے تفصیل ہے کہ درود جو ہے نا، درود نبی علیہ السلام پر پڑھا جائے گا، پھر نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مطابعت میں دوسروں پر پڑھا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہم اس طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی ابی بکر وعلی آل ابی بکر. تو درود مستقل جو ہے نا کسی خاص بندے پر ہم نبی علیہ السلام کے علاوہ نہیں بھیج سکتے، یہ تقریباً اجماعی مسئلہ ہے. اب جو نبی علیہ السلام نے آل ابی اوفا پر درود بھیجا ہے یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ کا حق تھا، آپ جسے چاہیں اپنا حق عطا فرما دیں. یہ محدثین نے اس بات پر تفصیل کی. علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ نے بھی اس پر کافی بحث کی ہے اسی مقام پر. اور جو ہے وہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی تبیان القرآن میں وہاں بھی اس چیز کو آپ نے ذکر کیا ہے کہ درود جو ہے نا خاص طور پر، سلام تو بھیج سکتے ہیں لیکن خاص طور پر جب درود ہوگا، درود صرف نبی کے لیے یا نبی کی مطابقت میں، نبی علیہ السلام کا نام ہو، پھر صحابہ کا، تابعین کا، پھر آل کا، سب کا، میں اور آپ سب شامل ہو سکتے ہیں. پہلے نبی علیہ السلام کا نام ہوگا. لیکن خاص کسی امتی کے پر درود بھیجنا اس پر یہ کہ مکروہ تحریمی ہے. نبی علیہ السلام نے جو بھیجا یہ آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ درود آپ پر بھیجنا حق ہے. آپ علیہ السلام اپنا حق جسے بھی دیں یہ آپ کی خصوصیت ہے. یہاں علامہ نووی نے بھی اس کی یہاں تشریح کی ہے. ٹھیک ہے. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ جو عامل ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عاملوں کو راضی کرو. ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ لوگ جو ہے ناکارہ جانور دے دیتے تھے، عامل جو ہے وہ اور عاملوں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے نہ اچھا جانور لینا ہے نہ بالکل برا، درمیانہ جانور لینا ہے، کیونکہ بکریاں زیادہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. 40 بکریوں پر ایک بکری پھر اس طرح بڑھتی جاتی تھی. اسی طرح پھر عامل جو تھے یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے، وہ پھر سختی بھی بعض اوقات کرتے تھے. اگر سختی نہ کرتے
تو یہ معاملات پھر کیا ہو جاتے، بگڑ جاتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے اذا اتاکم المصدق، جب صدقہ لینے والے تمہارے پاس آئیں، فلیصدر عنکم، تمہیں چاہیے کہ وہ عنکم رادن، ٹھیک ہے، وہ تم سے راضی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی شکایت کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ حکم ہے کہ آپ نے جو عاملوں کو کیا کرنا ہے، راضی کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ کتاب الزکوٰۃ کو الحمدللہ مکمل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص طور پر جو ہے خوارج کا ذکر تھا، پھر صدقات کی جو ہے نا وہ صدقہ کی فضیلت ہم نے کافی ساری پڑھی،